اس دفعہ جب میں حج پر جانے، پہلی دفعہ 2012 میں جب میں حج پر جانے لگا مولانا صاحب کے ساتھ، تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے. انہوں نے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے. انہوں نے کہا کاشف علی، میرا تمہارا دین کی بڑی جنگ تھی، میں نے تم سے بڑی زیادتی کی ہے، تم حج پر جا رہے ہو تو مجھے اللہ رسول کے لیے معاف کر دو. معافی مجھے مانگنی چاہیے تھی اپنے باپ سے، لیکن میرا باپ دین کے معاملے میں تھوڑا بزدل تھا، وہ ڈرنے والوں میں سے تھا اللہ سے. میں اسے ڈراتا تھا نا کس بات سے تو وہ ڈر جاتا تھا. وہ آگے سے تکبر نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے دیکھا جائے گا. میں انہیں خوف دلاتا تھا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا. میں نے کہا اللہ سے ڈر جائیں آپ، یہ امتحان سخت دینا پڑ جانا ہے آپ کو، آپ مصیبت میں آ جائیں گے اس دن. تو اس دن تو میں بھی نہیں ہونا، آپ کہاں کیا کریں گے ادھر کھڑے اللہ کی بارگاہ میں. تو وہ نا غصیلے ہونے کے باوجود فوراً ٹھنڈے ہو جاتے تھے. یہ میرے باپ کا بہت بڑا وصف تھا کہ وہ اللہ سے ڈر جانے والے تھے. تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کو آخری وقت میں نہیں تھا، میری جگہ پہ اس بھتیجی کو جس کو میں نے گھٹی دی اور میں نے اسکول وہ تھی، اس نے اپنے دادا کو پانی دم کیا ہوا پلایا اور راحت والی جان انہوں نے اللہ کے سپرد کر دی. میرے والد صاحب جو تھے ان کے جنازے پہ اس قدر دنیا آئی اور ہر ایک آدمی کا ایک ہی کہنا تھا کہ اتنا خوش اخلاق آدمی ہم نے کہیں نہیں دیکھا. کوئی کہہ رہا تھا اتنا ایماندار آدمی ہم نے نہیں دیکھا. کوئی کہہ رہا تھا کہ اس آدمی نے دنیا کے روپے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں کی. ہم نے سے کئی دفعہ کہا کہ تم اتنے پیسوں کے اندر ہم بیٹھ جاؤ، تم مارکیٹ کے اندر تمہیں نقصان ہو گیا ہے، ہم تمہارا 25 پیسے پہ سودا کروا دیتے ہیں. مگر اس نے کہا نہیں، میں کسی کا حق نہیں مار کے اپنی اولاد کو کھلانا چاہتا. ایک دفعہ میں یہاں پہ بڑا کسی مسئلے میں تنگ آ گیا تو میں نے ان سے کہا آپ تھوڑی سی میری غلط تربیت کر دیتے نا تو تھوڑا یہ دنیا سے بھی میں لڑ لیتا. تو مجھے کہتے نہیں. تو میں ذرا غصے میں تھا تو میں نے کہا نہیں، مجھے تھوڑا سا برا بھی ہونا چاہیے تھا. وہ کہے چپ کر جا یار، میں تجھے کہتا ہوں کوئی بات نہیں، وقت گزر جائے گا. تو پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا نہیں، آپ اس غلطی کو ماننے کے بچے کو تھوڑا سا باپ کو تیز کرنا چاہیے. تو آگے سے انہوں نے مجھ سے کہا پھر تم وہ نہ ہوتے جو تم آج یہاں پر ہو، تم پھر وہ نہ ہوتے جو آج تم یہاں پر ہو. یہ جو اتنی دنیا تم سے دین سیکھ رہی ہے، یہ جو اتنی دنیا تم سے بھلائی سیکھ رہی ہے، یہ جو تم میری راحت کا سامان بنے ہوئے اور مجھے میرے ساتھ نیکیاں کر رہے ہو، یہ جو تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو، جو میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہو، میرے حق حقوق ادا کرتے ہو، یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تمہاری اتنی اچھائیاں نیکیاں، تم پھر یہ نہ ہوتے. میں نے ایک پیسہ حرام کا تمہیں نہیں کھلایا. میں نے چاہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں، ایک میں نے دنیا کے لیے رکھنا ہے. تو میں نے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں دے دیا. میں نے اپنے ابو جی کی جو خدمت کی اس کے بدلے پہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آسمان تک میں تم سے راضی ہوں. میں آپ سے یہ اپنے سچ دل کی بات کہتا ہوں، میں حشر کے دن گیا نا تو مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جو میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں. اللہ مجھے پوچھے گا کاشف علی تجھے کس لیے بخش دیا جائے. میں کوئی ان سے پوچھ لے میں نے ان کی خدمت میں کوئی کمی کی ہے تو بتا دے. یہ مجھ سے راضی ہے تو بھی راضی ہو جا. تیرا نبی کہتا ہے جس کا باپ راضی اس کا خدا راضی. وہ بڑے خوددار تھے، وہ بہت خوددار تھے اور بڑے نفیس تھے. ان کو برا لگتا تھا کوئی آدمی انہیں غلط طریقے سے پانی کا گلاس پیش کرے. انہیں برا لگتا تھا کوئی ان کے سامنے لفظ ہوں کہے. ان کو ہاں کہنا اچھا نہیں لگتا تھا. وہ کہتے جی بولو، جی، صرف جی. میں نے ہمیشہ جی کہا. انہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے گھر میں ہم بیٹھتے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے کھانا کھاتے تو ماسٹر چیئر پہ میرے ابو جی بیٹھتے تھے. جب میری امی کا انتقال ہو گیا تو اس کے 1 سال بعد انہوں نے کہا کہ اس کرسی پہ اب تم بیٹھا کرو گے، میں تمہارے دائیں بیٹھا کروں گا. میں نے اس پہ بہت شور کیا، نہیں یہ آپ کی کرسی ہے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے مجھے کہا میرا حکم ہے، اور بہن بھائی کو کہا کہ تم سب آج سے صرف اس کی سنا کرو کہ میری نہیں سننی. اس کرسی پہ کوئی اور نہیں آئندہ مجھے بیٹھا نظر آئے، یہ بیٹھا کرے گا میری کرسی پر. مجھے زندگی کے اندر اعتماد، بولنے کا طریقہ کار،
کہیں میں بولتے بولتے غلطی کرتا تھا یا بدتمیزی کے لفظ کو استعمال کرتا تھا، وہ مجھے گھورتے تھے بڑے سخت طریقے سے۔ ایک دفعہ میں نے ان کے سامنے صوفے کے سامنے پڑے ہوئے ٹیبل کے اوپر جس کے اوپر چائے رکھتے ہیں ہلکا سا اپنا پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ انہوں نے اس زور سے مجھے دیکھا، کہتے ادھر کھانا رکھا جاتا ہے، وہ ایک بابرکت جگہ کے لیے بنایا گیا، تمہارا ادھر انگوٹھا اور پاؤں کس طرح تم نے ٹیبل کے اوپر رکھ لی؟ تو بڑے اپنے مزاج کے ایسے مزاج کے آدمی تھے کہ وہ ایٹیکیٹس اور مینرز سے۔ تو وہ مجھے کہتے تھے، ایک دفعہ ان کے سامنے یہاں میرے ملازم کسی نے ان کو پانی کا گلاس ہاتھ سے پکڑایا، تو انہوں نے کہا لے جاؤ اسے واپس۔ تو میں اندر تھا، میں جلدی سے باہر آیا ان کی آواز سن کے، تو میں گھبرا گیا ان کو دیکھ کے۔ میں نے اسے کہا آئندہ میرے ابو کو اس طرح سے نہیں دینا۔ ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا تو پوری ٹرے بنا کے رکھی جاتی تھی اور اس کے اندر روٹی، سالن، اچار، سیلڈ، چٹنی، ساری چیزیں لگا کے خوبصورت نیٹ اینڈ کلین صاف ستھری پلیٹ با ادب طریقے سے رکھ کے کہتے رکھنی نہیں آگے۔ انہیں کہا ابو جی کھانا نوش فرمائیے، یہ کہنا ہے مجھے، کیونکہ اسی طرح وہ کھانا سارا سجا کے اپنے ماں باپ کو ہمارے ہاتھ سے رکھواتے تھے۔ کہتے یہ بزرگ ایسے نہیں ہوتے یا بڑے ایسے نہیں ہوتے۔ میں اپنے دادا کے دبا رہا تھا اور ان کے میں ویسے ہی دباتے دباتے 1 منٹ کے لیے رک کے بیٹھ گیا ان کے سرانے کی طرف، تو وہ اچانک سے چھت پر آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک زور کا انہوں نے میرے ساتھ بولے، میرے ساتھ کہتے ماں باپ کے ہمیشہ پاؤں کی طرف بیٹھتے ہیں، تو یہ تمہارا باپ نہیں ہے، یہ تمہارے باپ کا بھی باپ ہے، اس کا 2 گنا زیادہ احترام تم کو کرنا پڑے گا۔ میرے دادا نے کہا کہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ابا جی نہیں، آج یہ اگر اس طرح بے احترامی کرے گا یہ ساری زندگی بے احترام کے بڑوں کی کرے گا، اور ہمیں ہمیشہ کے لیے کہا کہ وہ کسی کے ہم اپنے عزیزوں کے ہاں جاتے تھے، وہ کہتے تھے وہاں سے آ کے مجھے یہ نہیں بتانا کہ انہوں نے آپ کو کیا کھلایا اور کیا پلایا، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے پر خوشی کا اظہار کیا یا نہیں کیا۔ کھانا پلانا نصیب کا، جتنا اس کے پاس ہوگا اتنا کھلا دے گا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ جاتے وقت کوئی اچھی دعوتیں وہاں پہ اڑائی جائیں۔ میں تمہیں اتنا کھلا دیا ہے، اتنا کھلا دیا دنیا کا اچھا کہ تمہیں کسی کی اب تمنا نہیں رہنی چاہیے۔ خود بھی اس طرح کے بے نفس تھے۔ وہ ہمارے ننیال میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ میرے آنے پر کوئی اہتمام نہ کریں، یہ ایک پودینے کی چٹنی کافی ہے میرے لیے۔ ان کے سسرال والے اور ان کے اپنے اور ان کے سارے باہر کے ان سے اس طرح دنیا سے خوش گئے ہیں، سب ان سے خوش ہیں، جو چلے گئے وہ بھی خوشی ان سے گئے، جو یہاں پر تھے یہ بھی ان سے خوش گئے۔ ایسے باپ کے لیے جس کے فضائل اور محاسن، میں کسی جگہ پر جاتا تھا تو جانے سے پہلے ابو جی سے کہتا ابو جی دعا کر دیں، میرا وہ کام اٹکا ہوا ہے۔ جامعہ لینا تھا تو جامعہ لیتے وقت میرے پاس پیسوں کی اتنی شدید کمی آئی کہ میں پاؤں سے نکل گیا۔ فرق کو پتہ ہے، میں نے صرف اس کو بلا کے فون پر کہا فرق بھائی سارے اکاؤنٹ خالی ہیں، اپنے پرائے ہر ایک بندے نے مجھے اس طرح ٹوٹا ہوا جواب دیا ہے کہ میں بالکل ٹوٹ گیا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ پھر میں نے خود ہی ان سے کہا کہ انشاءاللہ جس سے میں مانگوں گا میں اسے نا امید نہیں ہوں۔ میں نے اپنے ابو جی سے کہا، ابو جی نے کہا کاشف علی کوئی پریشان نہیں لگتی ہے۔ میں نے کہا ابو جی خواب ہے میرا وہ ادھورا رہ رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کیا کمی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ میرے خواب کو پورا کر دے۔ واللہ اس ممبر پہ ہوں، میرے باپ کی دعا کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا میرا خواب کیسے پورا ہو گیا۔ کروڑوں کا فرق اس طرح راتوں میں نہیں نکلتا۔ 2016 کے حج میں مجھے چونکہ میں دیکھا کینسر ہے بڑی دیر سے، تو میری وہاں حالت بگڑ گئی۔ 7 تاریخ کو منا جانے سے پہلے دعائیاں بے اثر ہو گئی، ڈاکٹروں نے تو تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے بلال سے کہا کہ بلال ابو جی سے میری بات کرا دو، امی تو ہے نہیں۔ میں نے ابو جی سے کہا صبح میرا حج نہیں ہونا آپ کے بیٹے کا، میرا بہت تکلیف ہے ابو جی، حج نہیں ہونا۔ رات 11-12 بجے تک میری طبیعت سنبھل گئی۔ جس میڈیسن کی تلاش تھی وہ میڈیسن ایک آدمی کے پاس سے مل گئی، وہ میڈیسن لیا ہے، مجھے اللہ نے صبح سکون دے دیا۔ ان کا میسیج آیا کہ کاشف علی سے کو مجھے احرام میں اپنی تصویر بنا کے بھیجے۔ میں نے ایک ہی تصویر وہ احرام کی منا میں جا کر وہاں بھیجی کہ میں منا میں ابو جی میں نے حج کیا، میں واپس آیا، میں ملا ابو کو بات بتائی۔
میرے بھائی نے میری بہن نے مجھے کمرے میں لے جایا تھا، آپ کا حج ابو جی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہتے آپ نے یہاں پہ بات کی، ابو جی نے فون رکھا، انہوں نے اسی وقت کیا وضو، وہ مولانا صاحب علی مسجد میں جا کر چلے گئے، مغرب عشاء وہاں سے پڑھ کر واپس آئے، کہتے بس اللہ سے بات ہو گئی ہے، کاشف علی صبح حج کرے ہی کرے ہر حالت میں۔ میں حج عمرہ جانے سے پہلے اپنے ابو جی کو راضی کر کے جاتا تھا، میں کہ اللہ سے کہ میرا حج قبول کر لے، میرا عمرہ قبول کر لے۔ ہر انسان میں عیب ہوتے ہوں گے، ان کے دوستوں کے درمیان ان کے عیب ہوتے ہوں گے، پر میں نے اپنے باپ کی بہت کرامات دیکھی ہیں۔ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کے پاس بہت سی کرامات ہوتی ہیں، بس اولاد ان کرامات کو اویل نہیں کرتی۔ ہم اپنی بدبختی کی وجہ سے بڑی کام غلط کر لیتے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوتے تھے ان چیزوں کو دیکھ کے۔ دین کے اوپر جب انہوں نے میری بھرپور پھر اس طرح سے مدد کی کہ پھر انہوں نے میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی، بلکہ انہوں نے میرے ساتھ پورا کمپرومائز کیا۔ یہاں آ کے بھی وہ رہتے تھے تو 9 بجے سو جاتے تھے، صبح تہجد کے وقت اٹھتے تھے۔ مجھے کہتے تھے یہاں آنے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ میری زندگی بدل گئی ہے، میں نے اب وہاں مجھے دوسری زندگی میں واپس نہیں جانا چاہیے، یہی زندگی اصل زندگی ہے جو تم نے اڈاپٹ کی ہے۔ تمہارے فیصلے کاشف علی سارے ٹھیک تھے، میرے فیصلے اس وقت غلط تھے، بس تم اپنے باپ کو معاف کر دو۔ میں نے انہیں معاف کیا کرنا ہے؟ میں نے انہیں کیا کرنا ہے؟ ماں باپ جب ہماری جوانیاں منہ زور ہوتی ہیں نا تو اس وقت ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے یہ ہم سے زیادتی کر رہے ہیں۔ جب ہماری جوانیاں ڈھل جاتی ہیں نا، ہم پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے، لیکن وہ اس وقت تک قبروں میں جا چکے ہوتے۔ جب تک ہمیں احساس ہوتا شروع ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کوئی بلائی نہیں کر پاتے، الا کہ ہم صرف ایک دعا کر سکے یا ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ میں اس لیے بھی پریشان رہتا تھا کہ رضا ابو کی خدمت کرتا ہے، میں کیوں نہیں کر پا رہا؟ میں اپنی بیماریوں کی وجہ سے ابو جی کو کیوں نہیں دبا پا رہا؟ میں کیوں نہیں ان کے سر میں تیل لگا پا رہا؟ میں کیوں نہیں ان کے جسم پہ مالش کر پا رہا؟ میں کیوں نہیں ان کے کپڑے پہ؟ میرے بھائی نے میرے ابو جی کے ایک دن یہاں پہ آیا، ابو سخت سردی تھی، اس نے ابو جی کو کپڑے پہنائے، سر پہ ٹوپی دی، رومال باندھا، جیکٹیں پہنائی، پھر جرابیں پہنائی، اس نے جوتے پہنائے، تو وہ پہنا رہا جیسے چھوٹے بچے کو تیار کرتے، اس طرح نہیں اس طرح کر کے رکھتے۔ میں عجیب دل میں تڑپ لے لی، میں نے کہا میں نہیں کر پایا، میں کمزور ہو گیا ہوں اس وجہ سے۔ ورنہ جب میں جوانی میں تگڑا تھا میں روزانہ رات کو ان کو کئی گھنٹے دبا کے سوتا تھا، میں تھکا ہوتا تھا پھر بھی دبا کے سوتا تھا۔ رات کو وہ پانی بھی پینا چاہتے تھے تو مجھے جگا کے آواز دیتے تھے، کاشف علی جاگ رہے ہو؟ تو میں ان کی ایک آواز پہ کہتا جی جاگ رہا ہوں، کہتے پانی پلاؤ، تو میں دوسرے لمحے میں پانی لے کے ان کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ مجھے پتا میرا باپ ایک شہزادہ آدمی تو خود بھی اٹھ کے پانی نہیں پینا پسند کرتا، یہ آدمی ہے، اس کی شہزادگی برقرار رکھنی چاہیے، اس کی بادشاہی برقرار رکھنی چاہیے، اس کی خودی اور انا کو ٹھیس لگے گی نا یہ مر جائے گا اندر ہی اندر، یہ اندر ہی اندر غم لگا لے گا اپنے آپ کو۔ بات وہی ہوئی، انہوں نے غم لگا لیا اپنے آپ کو کہ میں یہ اب کیا ہو گیا ہوں کہ میں اب کسی سے کہوں گا کہ مجھے پانی دیا جائے۔ میرے بھائی نے ان کی بڑی اچھی خدمت کی، مجھے اس کے بارے میں نہیں یہ کہنا چاہیے کہ اس سے خدمت نہیں، اس کی بیوی اور اس کے بچوں نے بہت خدمت کی، کمی بیشی اپنی جگہ پہ رہ جاتی، وہ تنگ کرتے تھے، غلط چیزیں کھاتے تھے، بد پرہیزی کرتے تھے، اس پہ میرا بھائی ناراض ہوتا تھا کہ آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے خلاف کیوں کوئی چیز کھاتے ہیں، رات کو آپ کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ اس پہ پھر اسے وہ ڈانٹتے تھے، ڈانٹنے کے بعد مجھے فون کرتے تھے، کاشف علی یہ مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ میں جا کر پہنچتا تھا تو دیکھتا تھا کہ جھگڑے کی بنیاد ابو جی نہیں رکھی ہوتی تھی، تو وہ کہتا تھا بھائی جان ابو جی کی طبیعت خراب ہو جاتی، میرا دل دہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے صرف اپنے باپ کے نمبر پہ سائلنٹ نہیں لگایا تھا، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جس وقت چاہے ابو جی فون کر سکتے ہیں، باقی میں کسی کا فون نہیں رات کے وقت میں اٹھاتا تھا۔ وہ مجھے ایک ہی آواز میرا نام لیتے تھے، نام لینے سے مجھے پتہ چلا ابو جی کو کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو یہاں پر وہ آئے تو ان کی فالج کے بعد ڈاکٹر نے ان کو کھانا بند کر دیا، تو میں نے ان کو پھر اب ایک دن نہ دیکھا، وہ بڑی ترسی سی نگاہوں سے ہم سب بہن بھائیوں کو دیکھ رہے کہ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے انہیں کلی کرائی، ان کے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد میرے سامنے ایک اچھا سا پراٹھا پڑا تھا، میں نے اس کو بنا کے اس کے نوالے بنا کے میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہونا نہیں کچھ بھی اب آپ کو کھائیے۔
انہوں نے کھایا، وہ پتہ نہیں 2 مہینے کے بعد انہوں نے نوالا چبایا، پھر دوسرا کھلایا، وہ انہوں نے اٹھ کے میرے ماتھے کے بوسے لیے، میرے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا، میرے پتر کے ہاتھ بابرکت ہے کہ اس سے مجھے روٹی کھلائی آج 3 مہینے کا، میں کچھ نہیں ہونا بجی، زندگی موت ساتھ ساتھ ہے، یہ ایسے آپ کو پرہیز بتاتے ہیں۔ انہیں میں نے میٹھا کھلایا، چاولوں کو میرا بھائی کہتا آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں نے کہا نہیں چھوڑ دو، تمہیں نہیں پتا یہ اچھے کھانے کھاتا ہے یہ آدمی، تم بچے ہو، تم تو بہت بعد میں بوڑھا دیکھا ہے تم نے اس کو، میں نے اس کو جوان دیکھا ہے۔ تو انہیں کھانے کھلائے میں نے اپنے ہاتھ سے۔ یہ یادیں میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھتے ہو کہ اس قدر یہ سخت آدمی یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ۔ تو لقمان نے اپنے بیٹے کا پتر اللہ کے ساتھ شریک نہ کری اور والدین کے ساتھ احسان کر، اللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، رسول اللہ کا نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ والدین کا آپ کی نظریات پر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جھگڑا اور بے احترامی ان کی ایسی کر دی جائے کہ وہ اگر وہ نہیں مانتے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ میں نے 23 سال بھگتا ہے، 23 سال بھگتا ہے، لیکن اس دوران 1 سے 2 دفعہ میں نے تھوڑی سی بآواز بلند بات کی ہے، اس کے بعد مجھے شرمندگی ہوئی کیونکہ انہوں نے اس کے بعد مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ کہتے تھے مجھے دلیل دو، مجھے دلیل سے چپ کراؤ، تم اونچا بول کے چپ کراتے ہو۔ بدبخت ہے وہ آدمی جس کے والدین اس وجہ سے چپ ہو جائیں کہ یہ آدمی مجھے کمزور پا کر میرے اوپر چلائے گا۔ بدبخت ہے وہ آدمی جس کے والدین اس سے ڈر جائیں یہ مجھ پہ چلائے گا۔ میں کسی کے ہاں گیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے گر گئیں؟ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آنے والا تھا، اس کا کھانا بناتے ہیں، کہ جلدی کی میں نے، اور جلدی میں ڈر گئی کہ مجھ پہ آ کے چلائے نا، وہ روز چلاتا ہے۔ میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا اس وقت، میں نے یہ بات ان سے اپنے خاندان کی بزرگ خاتون سے سنی تو میں ڈر گیا کہ کس قدر بدبخت ہوتا ہے وہ آدمی جس کے ماں باپ اس کے خوف سے چپ ہو جائیں، اس کے خوف سے چپ ہو جائیں۔ بڑا بدبخت آدمی ہوتا ہے، اس کی امی ڈر جائے، اس سے ابو ڈر جائے یہ جھگڑالو ہے، یہ بدتمیزی کرے گا۔ جس قدر وہ بدبخت آدمی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ منوائیں۔ میں بھی بولتا تھا اونچی آواز سے، دلائل دیتے وقت بڑی باتیں کرتا تھا، لیکن روب کے انداز میں کبھی نہیں بولا ان کے اوپر کوئی، میں نے ان کو اپنا روب دبانے کی کوشش، پوری بات کرنے کی اور سننے کا، میں نے سنائی بھی اور سنی بھی ان کی بات، ان کے ساتھ بات چیت کی۔ لیکن جہاں میں نے دیکھا یہاں آ کر یہ ناگوار محسوس کر رہے ہیں، میں نے اپنی بات ہی چھوڑ دی اور میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے چھوڑ دی اپنی بات۔ مولانا صاحب نے کہا تھا کسی سے ضد نہیں کرنی، ضد نہیں کرنی، تو ماں باپ تو زیادہ افضل ہے، ان کے ساتھ کیا ضد کرنی، ہم نے کیا ضد لگانی۔ با اختیار آدمی جب بے اختیار ہو جاتا ہے نا، اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ امیر آدمی غریب ہو جائے، اب آپ کو پتہ چل گیا یہ غریب ہے، یہ کر کچھ نہیں سکتا، آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیں اس کی اس چیز کو پانچ کے، تو اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ملتی۔ کہ آج بے اختیار ہو گیا تو مزہ تو جب تھا جب با اختیار کے اوپر تم چڑھتے۔ ماں باپ جب بے اختیار ہو جائیں، نہ ان کے ہاتھ میں دولت رہے نہ پیسے رہے، ان کی جائیداد لینے کے بعد میرے دل کے اوپر بس قیامت گزرتی رہے کہ اب کچھ غلط نہ ہو جائے، اب کچھ غلط نہ ہو جائے، کیونکہ پہلے غلط ہو جاتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ اب وہ کہیں گے دیکھا پیسے لینے کے بعد، چیزیں لینے کے بعد یہ آدمی بدل گیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ احسان ہے، اللہ کا اتنا کروڑ بار شکر ہے کہ میں نے ان کی زندگی میں ان کے بچوں کو ان کی ساری جائیداد دے دی، آپ میں نے ان کی جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہیں رکھا۔ میں نے کہا میں نے آپ کی ساری جائیداد آپ کے بچوں میں بانٹ دی ہے۔ اس بات پہ بہت چلائے مجھ پر، مجھے انہوں نے گالیاں دی، کچھ تو اپنے لیے تم رکھو۔ میں نے کہا میں نے آپ کو رکھ لیا۔ اس بات وہ میرے گلے کے بہت روئے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو رکھ لیا، مجھ سے اب بانٹے نہیں جائیں گے، باقی سب کچھ بانٹ سکتا۔
میں نے آپ کو رکھ لیا مجھے، میں نے آپ کو رکھ لیا۔ کتنی دیر تک میرے ہاتھ اور چہرے کو بوسہ دیتے رہے، میں نے کہا میں نے آپ کو رکھ لیا، آپ ہی میری دولت ہے۔ جب انہیں فالج ہو رہا تھا وہ پریشان بیٹھے تھے، میں ڈاکٹر کے پاس کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، میں نے آ کر اچانک ان کے چہرے کو دیکھا تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو کاشف علی اتنا پیسہ لگا دے گا، ساری جائیدادیں بیچ دوں گا۔ میں نے کہا آپ کو نہیں میں نے کچھ ہونے دینا، مجھے آپ کو میں نے کچھ نہیں ہونے دینا۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور میرے اوپر گر گیا۔ میں نے ہاسپٹل میں پھر انہوں نے کہا، تھوڑی سی بے بسی جب فالج پر آئی، میں نے کہا میں نے آپ کو لیٹے نہیں رہنے دینا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ یہاں پہ لوگ بھی آئیں گے، میڈیسن بھی ہوگی، میں تو آپ کو 4-10 دنوں کے اندر بٹ صاحب نے جو ہے وہ چلنے پھرنے لگ گئے تھے، آپ کو تو بالکل فٹ ہیں۔ میں ان کو کبھی حوصلہ نہیں گرنے دیا۔ چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سے دیس، جہاں تم چلے گئے اس دل کو لگا کے ٹھیس، جانے کس کون سے دیس تم چلے گئے۔ دل میں سوچتا ہوں، رات کا بار بار ذہن میں شعر آتے کہ آخری وقت میں مجھے تو مجھے یاد کیا ہوگا نا، نہیں بتا سکے ہوں گے۔ ان کو پتہ میں مصروف ہوں، انہوں نے کیوں سوچا میں کاشف علی مصروف ہوگا۔ ایک آہ تو بری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی۔ ہر وقت ہے یہی غم، اس وقت کہاں تھے ہم، کہاں تم چلے گئے۔ ہر چیز پہ اشکوں سے لکھا ہے تمہارا نام، یہ رستے گر گلیاں تمہیں کر نہ سکے سلام۔ ہائے دل میں رہ گئی بات، جلدی سے چھڑا کر ہاتھ، کہاں تم چلے گئے۔ اب یادوں کے کانٹے اس دل میں چبھتے ہیں، نہ درد ٹھہرتا ہے نہ آنسو رکتے ہیں۔ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے پیار، ہم کیسے کریں اقرار کہ ہاں تم چلے گئے۔ ایک آہ تو بری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی۔ ہر وقت ہے یہی غم، اس وقت سے کہاں ہو، کہاں تم چلے۔ باتیں ہزاروں باتیں ہوں گی، اب یہ دل سے نہیں جانی بات کہ آخری وقت مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن پہلے جو بات کی وہ کوئی بات تو تھوڑی تھی، بات تو وہ ہوتی ہے جو آخری لمحے میں کی جائے۔ دیکھنا تو وہ دیکھنا ہوتا ہے جو آخری لمحوں میں دیکھا جائے۔ نگاہیں تو وہ نگاہیں ہوتی ہیں جو حسرت سے دوسرے کی طرف اٹھائی جائیں۔ اس سے پہلی تو ساری چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن جاتے جاتے جو چیزیں دیکھی جاتی بچھڑتے وقت وہ ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ جواب ہوتے ہیں، کچھ اظہار ہوتے ہیں، کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں، کچھ خوشیاں ہوتی ہیں۔ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔